اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ 15واں پروگرام ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ جس نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کو یقینی بنا دیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی فیصلہ جس نے امت کو عظیم امانت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جان گداز واقعہ پیش آنے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ جو بڑی شد و مت کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہی فتنوں میں بالخصوص مسیلمہ کذاب کا فتنہ کافی پریشان کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقت، قوت، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کے دعوے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول اور منہمک تھا۔ نبوت کے جھوٹے مدعی کی طرف سے برپا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سرکوبی کی غرض سے یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ ظاہر عین میں بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے محض چند ماہ بعد یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اضطراب اور تشویش کا باعث بنی وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں میں 70 حفاظ قرآن بھی تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 حفاظ قرآن کی ایک ساتھ شہادت، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے ہر مسلمان کے لیے بڑی پریشانی اور فکر مندی کا باعث تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بطور خاص بہت زیادہ فکر مند اور مضطرب تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، لیکن ایک مکمل کتابی شکل میں جمع نہیں تھا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے محفوظ رہنے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزور اصرار کیا کہ جلد از جلد کتاب اللہ کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے اور قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے ہمیشہ کے لیے ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ آپ کی طرف سے اس طرح معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہ بیٹھے، مسلسل اصرار کرتے ہی رہے۔ ان کے اس مسلسل اصرار کرنے کی بنا پر آخرکار غور و فکر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس مطالبے پر اصرار پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، خیر ہی خیر ہے، اور تب انہوں نے اس مقصد یعنی جمع قرآن کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چند ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں بطور خاص قرآنی علوم میں بڑی دسترس اور انتہائی مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس کمیٹی کی سربراہی اور نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ کی خدمت میں بطور کاتب وحی خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ تو حضرت زید کاتب وحی تھے، ذہین دیانتدار نوجوان تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں اگر مجھے پہاڑ اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ قرآن جمع کرنے سے آسان ہوتا۔ چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرق ریزی اور انتہائی محنت اور احتیاط سے جمع قرآن کا ایک اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہر آیت 2 گواہوں سے تصدیق کے بعد لکھی گئی،
تحریر مفاد اور حافظہ دونوں سے جانچ کی گئی۔ جو آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو وہی قبول کی گئی، ترتیب وہی رکھی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ آپ نے امت کو قرآن کے ضائع ہونے سے بچا لیا، دین کی بنیاد کو مضبوط کر دیا، ایک ایسا کام کیا جس کا اجر قیامت تک جاری ہے۔ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو قرآن کی حفاظت میں بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محافظ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بصیرت، جرات اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ آج قرآن مجید لفظ پر لفظ محفوظ ہے، اور یہی ہے صدیق کی قیادت کا معجزہ۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت ناقابل فراموش کارنامہ، انتہائی قابل تحسین اقدام، ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ پر بہت عظیم احسان تھا۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، یہ امت کے مستقبل کا فیصلہ تھا، یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے وہ کام کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بن گیا۔ آج ہم جو قرآن کھولتے ہیں یہ اسی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی برکت ہے، اسی فیصلے کی گونج ہے جو جنگ یمامہ کے بعد مدینہ کی فضاؤں میں بلند ہوئی تھی۔ سلام ہے اس قیادت پر، سلام ہے اس محافظ قرآن پر، سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں قرآن کی حفاظت کا جذبہ ڈالا، اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت بسا دے۔ اے اللہ، ہماری زبان کو قرآن سے تر کر دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ کر دے، اور ہماری زندگی کو قرآن سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا، ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔